بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بہت ہی خاص اور ایک ضروری انتہائی آسان طریقے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں۔ آج میں آپ کو بہت ہی آسان انداز میں 3 ایسے طریقے بتاؤں گی جن کے ذریعے آپ قرآن مجید کا ثواب اپنے رشتہ داروں، اپنے والدین کو بخش سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے اگر آپ اس پیغام کو مکمل سن لیں گے تو نہ صرف خود سیکھ جائیں گے بلکہ دوسروں کو بھی سمجھانے کے انشاءاللہ ضرور آپ قابل ہو جائیں گے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جا رہا ہے۔ ہم سب قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پورا سال قرآن مکمل نہیں پڑھ پاتے مگر رمضان میں 1 یا 2 قرآن پاک ضرور مکمل کر لیتے ہیں۔ آپ بھی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ نے اب تک کتنے پارے مکمل کیے ہیں یا آپ کتنے قرآن پاک مکمل کرنے کی نیت آپ نے کی ہے۔ جب رمضان میں قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے تو اکثر ذہن میں یہ سوال آتا ہے اب اس کا ثواب کیسے بخشا جائے۔ بعض میری اسلامی بہنیں کسی کاغذ پر لکھ کر امام صاحب یا مولانا صاحب کو بھیج دیتی ہیں کہ ہمارا قرآن پاک مکمل ہو گیا ہے، اس کا ثواب ہمارے والدین کو ایصال ثواب کر دیں۔ آج ہم آپ کو خود یہ طریقہ سکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو کسی پرچی کی ضرورت نہ پڑے بلکہ آپ خود ہی اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکیں۔ جو آپ نے قرآن مجید سورہ یاسین کچھ بھی پڑھا ہو تو آپ ان کو ایصال ثواب کر سکتی ہیں۔ پہلا آسان طریقہ، سب سے پہلے آپ نیت کریں۔ اگر آپ قرآن پڑھتے وقت دل میں یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ میں اس تلاوت کا ثواب اپنے والدین کو بخشنا چاہتی ہوں یا پھر چاہتا ہوں، تو پھر جیسے جیسے آپ ہر حرف پڑھتے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کا اجر ان تک پہنچتا جائے گا۔ حدیث سے مبارکہ کے مطابق ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسے کہ الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں اور یہ 3 حروف یعنی کہ 30 نیکیاں ہیں۔ تو جب آپ نیت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے تو اجر بھی آپ کو ملے گا اور ثواب جو آپ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے، آپ اگر ان کے لیے پڑھ رہے ان کی نیت سے تو ان تک پہنچ جائے گا۔ دوسرا آسان طریقہ، بعد میں نیت کرنا۔ اگر شروع میں نیت نہ کی ہو، آپ نے 1 پارہ یا مکمل قرآن پڑھ لیا ہو، پھر آپ کے دل میں یہ ارادہ آپ نے دل میں یہ ارادہ کیا ہو کہ یا اللہ، یا ارادہ آپ اپنے دل میں یہ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ جو تلاوت میں نے کی ہے اس کا ثواب میرے والدین یا میرے فلاں رشتہ دار، کوئی بھی آپ کا دنیا سے چلا گیا ہو، آپ کے نانوں کی طرف سے، دادوں کی طرف سے یا اپنی امی کے رشتہ داروں کی طرف سے، ان کے نام لے کے کہیں یا اللہ میں ان کو ایصال ثواب کرتی ہوں، مولا تو قبول فرما، تو یہ بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ثواب ان تک پہنچا دیتا ہے۔ تیسرا بہترین طریقہ سنت طریقہ ہے، یہ سب سے افضل طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام اختیار فرمایا کرتے تھے۔ جب قرآن مکمل ہو جائے تو خصوصی دعا کا اہتمام کریں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ ختم قرآن پر دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دعا کا طریقہ ہے کہ اپنے سارے گھر والوں کو جمع کریں، ہاتھ اٹھائیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، جو عربی میں دعائیں یاد ہو وہ پڑھ لیں، پھر اپنی زبان میں دعا کریں، مثلاً کہ یا اللہ جو تلاوت ہم سے ہوئی اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو معاف فرما، اس کا مکمل اجر عطا فرما، اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ صحابہ، اہل بیت اور تمام امت مسلمہ کو ایصال ثواب فرماتے ہیں، مولا قبول فرما۔ خصوصاً ہمارے والدین اور رشتہ داروں کو اس کا اجر ان کو پہنچاتے ہیں، مولا آپ قبول و منظور فرما۔ آخر میں پھر درود پاک پڑھیں، مطلب آپ اور جس کا بھی نام لے کے ان کو ایصال ثواب کرنا چاہتی ہیں تو آپ کر سکتی ہیں۔
जितने का चाहे आप नाम ले, उन सब का आप नाम ले के उनको ये इसाले सवाब कर सकती हैं। और आखिर में फिर आप दुरूद पाक पढ़े। ये वक्त दुआ की कबूलियत का खास लम्हा होता है। अगर दिन में खत्म करें तो शाम तक फरिश्ते दुआ करते रहते हैं, और अगर रात में मुकम्मल करें तो सुबह तक फरिश्ते सब उसके लिए दुआ करते रहते हैं और आमीन कहते हैं। अहम सवालात हैं, इसको पर जरूर तवज्जो फरमाएं। क्या कुरान बख्शना जरूरी है? नहीं, ये फर्ज नहीं है, लेकिन जो दुनिया से चले गए हैं उनके लिए साले सवाब करना एक बहुत बेहतरीन अमल है। अगर आप ये करते हैं तो जो दुनिया से चले गए हैं वो खुश होते हैं। आप जो पढ़ के भेजते हैं, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजलो करम से वो उन तक पहुंचाया जाता है। आपको भी पूरा अजर मिलेगा और जो दुनिया से चले गए हैं उनको भी फायदा पहुंचेगा। क्या एक खत्म का सवाब कई लोगों को बख्शा जा सकता है? ये भी बहुत अहम सवाल है। जी हाँ, आप एक ही खत्म का सवाब जितने भी दुनिया से चले गए हैं सब के लिए आप ये दुआ कर सकते हैं। सब कुछ साले सवाब ये आप कर सकते हैं। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि सवाब तकसीम हो जाता है, और बाज़ उलमा इकराम कहते हैं कि अल्लाह ताला हर एक को मुकम्मल अजर अता फरमा सकता है, क्योंकि उसकी रहमत बहुत वसी है। क्योंकि अल्लाह की रहमत के आगे हर चीज छोटी है। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे अल्लाह तबारक व तआला जो जितने भी दुनियादार रिश्तेदार हमारे हैं, इस दुनिया से जितने भी चले गए हैं, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये पैगाम आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें ताकि दूसरों को भी फायदा हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी